اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو مطلب کے ساتھ پڑھیں اور جانیں کہ وہ اللہ کیسا ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ وہ اللہ کتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان درست ہو جائے اور پختگی سے اللہ کی طاقت اور قدرت کا یقین بیٹھ جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اللہ رب العزت کے بہت ہی خوبصورت نام الجبار کا مطلب جانیں گے۔ آپ کے خیال میں الجبار کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو اس لفظ کو سنتے ہی ذہن میں آتے ہیں؟ جبار کہتے ہیں بہت بہت جبر کرنے والے کو، اور اگر آپ کو اردو سے واقفیت ہے تو جبار کا لفظ سنتے ہی جو الفاظ آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ یہ ہوں گے کہ جبار، جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، کسی کی مرضی کے خلاف اس سے زبردستی کچھ کروانے والا۔ غرض جبار جیسا لفظ سنتے ہی آپ کو ایک نیگیٹو سا احساس ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ جبار ہے تو یقیناً ایک سخت قسم کا جابر حکمران ہوگا جو لوگوں پہ جبر کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے، ان کو آگ میں ڈالتا ہے۔ لیکن جبار کا معنی یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے جو سخت قسم کے دیندار لوگ آپ کو بچپن سے بتاتے آئے ہیں، غصہ کرنے والا، سزا دینے والا، لوگوں پہ جبر ظلم کرنے والا نہیں۔ ہمارا رب ایسا نہیں ہے، کیونکہ جبر کے معنی ظلم اور زبردستی نہیں ہوتا۔ جبار کہتے ہیں بہت بہت جبر کرنے والے کو، لیکن جبر ہوتا کیا ہے؟ جبر وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیات یا اسماء الحسنی کو ان کے لغوی معنی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت گہرے ہیں۔ جبر کا لفظ نکلا ہے جیم بے رے جبر سے۔ جبر کہتے ہیں ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے کو۔ ہم نے لوگوں سے سن کے اللہ رب العزت کے نام الجبار کو ظالم حکمران جیسا بنا رکھا تھا، لیکن جبر ظلم نہیں ہے، جبر ہے ٹوٹی ہڈی کو سیٹ کر کے دوبارہ جوڑنا۔ ایسے ہی جبر کا دوسرا مطلب بحال کرنا، جیسے کسی شے کی حالت بگڑ جائے تو اس کی اصل حالت پہ واپس لانا۔ بالفرض قدیم آرٹ پیسز بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں، ان کو بہت محنت اور نزاکت سے ان کی اصل حالت پر ریسٹور کیا جاتا ہے۔ اس ریسٹور کرنے کے عمل کو جبر کہتے ہیں۔ جبر کا ایک معنی کسی کو اسسٹ کرنا، یعنی کسی کام میں اس کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو کچھ کرنے پہ آمادہ کیا جائے۔ اسی جبر سے لفظ نکلا ہے مجبور، کسی کو کچھ کرنے کے لیے مجبور کرنا، قوت یا دباؤ لگا کے کچھ کرنا۔ یہ دباؤ ذہنی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی، جیسے ڈاکٹر کو زور لگا کے ہڈیوں کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس زور کو جبر کہتے ہیں۔ جبر سے جابر کا لفظ نکلا ہے، یعنی مجبور کرنے والا۔ یہ ایسے حکمرانوں کے لیے آتا ہے جو لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جابر کا لفظ نہیں آیا، جبار کا آیا ہے۔ جبار ہے بہت بہت جبر کرنے والا، لیکن یہ ناجائز زبردستی کے معنی میں نہیں ہے۔ الجبار کے معنی ہے جوڑنے والا، بحال کرنے والا، مجبور کرنے والا، وہ جس کو فتح نہ کیا جا سکے، ناقابل تسخیر۔ الجبار کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ایسے حکمران کا خاکہ بنتا ہے جو ظلم اور جبر کرتا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اس کا جبر مختلف طرح کا ہے، وہ اپنے جبر سے جوڑتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، بچھڑے رشتوں کو جوڑتا ہے، وہ زندگیوں کو جوڑتا ہے، وہ انسان کو اس کے اصل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور جڑنے کا مرحلہ ہنسی خوشی نہیں طے ہوتا، جڑنے کے لیے ایک دفعہ ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو اللہ رب العزت کے اس نام الجبار کو یاد کریں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کی ذات کو واپس جوڑے گا، وہی آپ کی زندگی کو جوڑے گا، وہی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جانے والے رشتے واپس جوڑے گا، وہی ہے جو آپ کی ذات سے جڑی ٹوٹی چیزوں کو جوڑ سکتا ہے، بھلے وہ آپ کا خاندان ہو، بھلے وہ آپ کی جاب یا کاروبار ہو۔ جو بھی ٹوٹا ہے اپنے رب کے حوالے کر دیں، وہ اسے جوڑ دے گا، اور ایسا جوڑے گا کہ ٹوٹنے کی خراش تک دکھائی نہیں دے گی۔